والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وعصي اعظم بمنی بے سروسانہ مددی قبلِ مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارہ تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز شمس ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی وہ جمیل ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام بانی محفل حضرت مولانا امام الدین صاحب وہ جمیع حاضرین پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقدع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور صلى الله تعالى عليك وسلم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا
نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ معین الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور کیا دبے جس میں حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کے خطرے میں لالا نہیں کتا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جیت سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ سیدنا سرکار امام الاولیاء سید الاولیاء محی الدین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غوث الورا وہ ام الخیر فاطمہ کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم اہل عمل اہل دانش کے خطابات کو اور بالخصوص حضرت مفتی صاحب کے خطاب کو ان کے درد دل کو سماعت کیا، اور اب تقریباً 12:30 بجنے کو آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ معروضات پیش کر کے اپنی بھی حاضری درج کراؤں، چونکہ غوث پاک کے نام کی محفل ہے، اور حضور غوث پاک ولایت کی دنیا میں اس ولی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے لکھا، حضرت عارف رومی علامہ جلال الدین علیہ رحمت و رضوان مثنوی میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہمارے مارینا کے مرشدوں میں ایک مرشد ہے حضور اچھی میاں رحمت اللہ علیہ، ان کے دو مصرے ہیں، وہ لکھتے ہیں غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا غلام کبھی بے کس و مجبور نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتا، مگر اگر کسی وجہ سے غوث پاک کے غلام پر مصیبت آئے گی تو وہ ایک رات کو پریشان رہے گا، اس کے بعد پھر وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ولیوں کی کائنات میں حضور غوث اعظم کا مرتبہ، سرکار غوث پاک کا مقام بڑا عظیم ہے۔ آپ نے بہت سنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو، لیکن میں آپ جو سن چکے ہیں اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں کچھ آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں حضور غوث پاک وہ ہیں جنات ان کے احترام کرنے والے، وہ جناتوں کے بھی پیر ہیں، بلکہ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ یہ بات کسی بزرگ سے منقول نہیں، یہ بات کسی ولی نے نہیں بیان کی جو غوث پاک نے اپنے لیے بیان کی۔ غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں مگر میں عبدالقادر جیلانی سب کا پیر ہوں۔
गौस पाक फरमाते हैं, मैं इंसानों का भी पीर हूँ, मैं जिन्नातों का भी पीर हूँ। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाते फरिश्तों के भी पीर होते हैं, मैं फरिश्तों का भी पीर हूँ। यानी कि 12 इसके अंदर जो है वो कुछ तफसील बयान की जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो रुसुल मलाइका हैं, जिस तरीके से इंसानों में अंबिया रुसुल और वो अफजल तरीन हस्तियों को जो है अल्लाह अकबर मुस्तस्ना कर दिया गया है, उसी तरीके से फरिश्तों के अंदर जो अफजल तरीन हस्तियां हैं, जो अल्लाह जिनकी अफजलियत जो है वो बयान कर दी गई है। लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं, इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं, और फरमाया मैं सबका पीर हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है? इरशाद फरमाते हैं, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा मुरीद मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं, अल्लाह अकबर, और उसका सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूँ। अगर वो गिरे तो उसको गिरते हुए मैं थाम लिया करता हूँ। फरमाते हैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया, आसमान का साया जमीन पर है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु औलिया की कायनात में वो वली हैं कि उनकी आमद से पहले उनके मुर्शिदों ने उनके नाम पर गर्दन झुकाई है। सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा जुमा का खुतबा दे रहे हैं, और जुमा का खुतबा देते हुए आप इरशाद फरमाते हैं, मेरी गर्दन पर भी आपका कदम इतना सुन्ना था। जब आप खुतबे से फारिग हुए, नमाज मुकम्मल हुई, तो किसी ने अर्ज किया, ऐ सैयदुल ताइफा, ऐ सरकार जुनैद बगदादी, आपने खुतबा देते हुए बीच में एक बेजोड़ जुमला फरमाया। आपने कहा कि मेरी गर्दन पर भी आपका कदम, आखिर ये क्या बात है? तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जब मैं खुतबा दे रहा था तो मुझे बताया गया इल्हाम के तौर पर मुझे बताया गया कि इसी बगदाद की सरजमीन पर जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर एक जवान होगा हसनी हुसैनी सैयद, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। वो कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सारे वली उसके लिए अपनी गर्दन झुका देंगे। तो सैयद फरमाते हैं, वो जब कहेगा वो कहेगा मैंने अभी से उसके लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके फरमाते मेरा मुरीद कभी परेशान नहीं रहेगा। तवज्जो करना, मेरे मुरीद को कभी जिन्नात नहीं सता सकते, मेरे मुरीद में कभी बनाई नहीं आ सकती। मेरा मुरीद अगर गिरने लगता है, ठोकर लगती है, मैं उसको गिरने नहीं देता। अब आप सोचते हैं यार हम सब लोग कादरी हैं, फिर हम गिरते क्यों हैं? हड्डियां भी टूटती है, हम गिरते क्यों हैं? नुकसान भी होता है, हम गिरते क्यों हैं? परेशान भी रहते हैं, जिन्नात भी परेशान करते हैं, बनाए भी परेशान करती है। जबकि गौस पाक ने फरमाया मेरा मुरीद परेशान नहीं रह सकता। लेकिन अब आपसे पूछता हूँ, अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम सिर्फ कपड़ा पकड़कर कादरी हो जाएं, तो ये हमारी गलतफहमी है। कपड़ा पकड़ने का नाम कादरियत नहीं है, और रस्मी जुमलों को दोहराने का नाम सिर्फ कादरियत नहीं है। कादरियत है सरकार गौसे आजम के तरीक पर चलने का। हमने कादरियत को समझा, जिस दिन कादरी बन जाओगे उस दिन लोग आपकी तरफ एहतियात रखेंगे, मोहताज होंगे आपके। कादरियत को आपने समझा क्या? कादरियत की निस्बत कितनी अजीम है। अरे गौसे आजम की चौखट से अगर कुत्ते को निस्बत हो जाए, तवज्जो करना, कादरियत की निस्बत की बात आई तो मुझे वाकया याद है, फिर मैं आगे गुफ्तगू करता हूं, आप तवज्जो फरमाएं। कादरियत की निस्बत की बात, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब जानते हैं, बार बार आपने सुना है। आपकी चौखट पर एक बहुत सादी सीधी तबीयत के एक बुजुर्ग बैठा करते थे।
اور وہ غوث پاک کے مرید تھے، قادری تھے. دیکھو قادریت کیا چیز ہے، تھوڑا سمجھنا اس کو، پھر آگے بات ہوگی. غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں اور اپنے لب و لہجے میں سمجھا رہا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ پڑھنا لکھنا اور سب چیزیں نہیں آتی، بولی بالی طبیعت کی آتی ہے. تو غوث پاک نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ بابا بیٹا میرے گھر میں میری خانقاہ میں جو بھی مہمان آئے تم ان کو وضو کا پانی بھر کر کے لوٹے میں دیا کرنا، تم ان کو استنجا کے لیے پانی دیا کرنا. اب میں ان کو اپنی زبان میں لوٹے والا بابا بھی کہہ دوں تو اچھی بات ہوگی، آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ غوث پاک کی قادریت کی نسبت کیا چیز ہے. تو وہ لوٹے والے بابا، حالانکہ میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ میرے سر پہ تاج، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج، غوث پاک کے مرید ہیں، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے. ہم تو اس دور کے سگے بے ہنر ہیں، بلکہ اس چوکھٹ کے سگ سے نسبت رکھنے پر ہم اپنے آپ کو فخر میں کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ظاہر سی بات ہے اتنا چھوٹا سا کام اسی کو دیا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی، اسی لیے چھوٹا سا کام دیا جاتا ہے. اب لوٹا بھرنے کا، پانی کے بھرنے کا، استنجا کو پانی دینے کا یہ چھوٹا کام اگر کسی کو سونپا گیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان میں بظاہر کم صلاحیت ان کی رہی ہوگی، تبھی ان کو یہ کام دیا گیا. اگر ان کی صلاحیت زیادہ ہوتی تو غوث پاک کے مدرسے سے اللہ اکبر ایک سال میں 3-3 ہزار علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اور بھی انتظامات ہوتے ہوں گے تو اور بھی ان کو انتظام کو سونپا جا سکتا تھا، لیکن ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق ان کو لوٹے میں پانی رکھنے کی ڈیوٹی دی گئی. اب وہ ایک دن 2 دن نہیں، 40 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پر مہمانوں کی خدمت کرتے رہے، پانی بھر کے لوٹے میں لوگوں کو دیتے رہے. ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب غوث پاک سے ملنے کیسے کیسے لوگ آتے تھے، وہ جو ولیوں کے سردار ٹھہرے تو اللہ اکبر خطوب، ابدال، علماء، صلحاء غوث پاک سے ملنے آتے اور وضو کا پانی وہ سب کو بھر کے دیتے. ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دماغ کے اندر، ارے لوٹے والے بابا 40 سال سے پیر نے اپنی چوکھٹ پہ تمہیں بٹھا رکھا ہے، آخر اس پیر نے تمہیں دیا کیا؟ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے تمہیں دیا کیا؟ یہ خیال آنا تھا. پھر سوچا یار کچھ دیا تو حضرت نے نہیں، ایک کام کرتے ہیں اب حضرت کی چوکھٹ سے اٹھ کر کے کہیں اور چلتے ہیں. تو 2 بڑے خوبصورت لوگ ان کو نظر آئے. اس دن غوث پاک کی خانقاہ میں 2 بزرگ آئے تھے اور تھے بڑے خوبصورت، حالانکہ وہ اصل بات تھی کہ ابدال تھے. ابدال یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں، اجابت الغوث میں علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ ابدال وہ ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بارش ان کے صدقے میں برستی ہے، وہ ابدال لوگ ہوتے ہیں. زمین سے اناج ان کے صدقے میں پیدا ہوتا ہے، ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں. امت سے بنا ان کے صدقے میں دور ہوتی ہے، ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں. ہر دور میں ولیوں کی تعداد کتنی بھی ہو جائے، ہزاروں ہو جائے، لیکن ابدال بالکل لمیٹڈ شیڈ ہوتی ہے. یعنی صرف وہ 40 ہوتے ہیں ہر دور میں، نہ 40 سے کم ہوتے ہیں نہ 40 سے زیادہ ہوتے ہیں. اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خضر کا قول ہے کہ میری نظر سے کوئی ولی اوجل نہیں ہوتا سوائے ابدال کے، یعنی ابدال میری نظر سے اوجل ہو سکتا ہے. اس لیے ابدال کی عظمت پتہ چلتی ہے. اور ایک بات اور بھی بتاؤں، بہت سی روایتیں ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر بھی ابدالوں سے دعا لیتے ہیں. یہ ابدال کا مقام ہے. اب سنو اللہ اکبر. 2 ابدال غوث پاک سے ملنے آئے تھے بڑے خوبصورت. لوٹے والے بابا نے ان کا دامن پکڑ کے کہا اے حضرت کو مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے. اب چلے تو غوث پاک کے یہاں بہت ناز و نعمت سے پل رہے تھے، لیکن جب ان کے ساتھ گئے تو ابدال کیسے ابدال بنتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ابدال لوگ بہت زیادہ عبادت سے ولی نہیں بنتے. ابدالیت کا مقام بہت زیادہ عبادت سے نہیں ملتا، بلکہ کیسے ملتا ہے؟ وہ بھوکے زیادہ رہتے ہیں، وہ جاگتے زیادہ رہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ اپنے دل کو ہر انسان کے لیے صاف ستھرا رکھتے ہیں. یہ 3 صفات ان کو مقام ابدالیت تک پہنچاتی ہے. بھوکے رہنا، پیاسے بھوکے رہنا، جاگتے رہنا، کم نیند لینا، اور لوگوں کے لیے دوست اور دشمن کے لیے وہ یکساں پیار کرتے ہیں. یعنی وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، اپنے کسی دشمن سے نفرت نہیں کرتے. ان کے دل کینے سے صاف رہتے ہیں، ان کے دل حسد سے پاک و صاف رہتے
کرتے ہیں اللہ اکبر. جیسے لوٹنے والے بابا نے کہا آپ کے ساتھ چلنا ہے, انہوں نے کہا چلیے. اب چلتے چلتے چل رہے ہیں. ایسے میں کہا حضرت مجھے بھوک لگی ہے, اے حضرات مجھے بھوک لگی ہے. ان لوگوں نے کہا بابا ہم ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں, 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کھاتے. اگر آپ کو کھانے پینے کی عادت ہے تو واپس جائیں. اب انہوں نے سوچا پیر سے اجازت لیے بغیر میں تو ان کی چوکھٹ سے نکل گیا, اب واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ تو مجبوراً پھر چل پڑے. 24 گھنٹے گزرے تو ایک بدل نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو جنگل میں 3 کٹورے اترے اور 3 روٹیاں, ایک کٹورا ایک روٹی تینوں نے بانٹ لیا. اس کے بعد پھر اگلے 24 گھنٹے گزرے تو دوسرے بدل نے مصلی بچھایا, انہوں نے بھی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی تو کیا ہوا, 3 کٹورے اترے اور 3 روٹیاں غیبی آئی, پھر تینوں نے بانٹ لیا. اب جب تیسرے 24 گھنٹے گزرے تو دونوں ابدال نے کہا بابا اب نے تو کر لیا, آپ کی باری ہے. انہوں نے کہا رے بھائی یہ سب مجھے نہیں آتا, میں کوئی پہنچا آدمی نہیں ہوں, آپ ہی لوگ کیجئے. کہا حضرت باری آپ کی ہے, اگر آپ نہیں مانگیں گے دعا تو یہ 24 گھنٹے ہم تینوں بھوکے رہ کر کے گزاریں گے. یا تو بھوکے رہیے یا تو دعا مانگے, مرنا کیا نہ کرتا. اس لوٹنے والے بابا نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی. دعا کا کرنا تھا. اس دن کیا ہوا, 6 کٹورے آئے اور 6 روٹیاں آئی, 2 تقسیم ہوئی. تو دونوں نے کہا ارے آپ تو کہہ رہے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور آپ کے کہنے پر ڈبل, ہمارے کہنے پر ایک. کہا کہ بھائی یہ قصہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم, میں نے تو بس دعا کر دی اور کام ہو گیا. لیکن میں تم سے پوچھنا ہوں, تم دونوں جب دعا کرتے ہو تو کیا کہہ کے دعا کرتے مجھے بتاؤ. آپ نے کیا کہا, میں نے تو ویسے دعا کر دی, آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو وہ دونوں ابدال نے بتایا بابا ہم لوگ جھوٹ بولنے والے نہیں, سچی بات یہ ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں وہ جو چوکھٹ پہ بیٹھ کر لوگوں کو پانی بھر بھر کے لوٹے دیتا ہے, اس لوٹے والے بابا کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے, تو انتظام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس وقت ان کو احساس ہوا اپنے وقت میں پھاڑ ڈالے اور ہمیں نادان تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ پیر نے 40 سال تک خانقاہ کے چوکھٹ پہ بٹھا کے کیا دیا مجھے خود نہیں پتا. اتنا بڑا بنا دیا کہ اپنا میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ افضال. ابدال میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اب مسلمانوں جس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا لوٹے میں پانی بھر کے دے, اس کا یہ مقام ہے کہ ابدال اس کے وسیلے سے دعا کرے. تو چوکھٹ والے عبد القادر جیلانی کی اولاد کی شان کیا ہوگی, اور جب اپنی اولاد کا یہ مقام ہے تو اس سے سب کا مقام کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. میرے امام کہتے ہیں تیرا سپنا مہ کامل ہے یا غوث, تیرا پتہ یم سائی ہے یا غوث, کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائی ہے یا غوث. اور کہتے تو اپنے بابا